اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم کتاب شہاب نامہ کے 25ویں حصے کے ساتھ حاضر ہیں۔ آج ہم اس کتاب کا جو چیپٹر شروع کریں گے اس کا نام ہے بھاگل پور اور ہندو مسلم فسادات۔ آئیے شروع کرتے ہیں۔ پٹنہ سے بھاگل پور کے لیے مجھے ٹرین کے جس کمپارٹمنٹ میں جگہ ملی اس میں ایک مارواڑی خاندان بھی سوار تھا، ایک موٹا سا سیٹھ، اس سے بھی موٹی سیٹھانی، اور ان دونوں کی فربہی کا مرکب ایک گول مٹول سا لڑکا جس کی عمر تو 10-11 برس سے زیادہ نہ تھی، لیکن جسم کا پھیلاؤ اپنے سنو سال سے کئی گنا نکلا ہوا تھا۔ سامان کے طور پر ان کے ساتھ 6 بڑے بڑے ٹرنک اور بستر تھے، 5 بوریاں اور 3 ٹوکریاں جن میں میلے کچیلے کپڑے، جھوٹے برتن، جوتے، ٹوپیاں، چمٹے، پھل وغیرہ اٹاٹ بھرے ہوئے تھے۔ اچار کا مرتبان، 2-3 ناشتہ دان، انگیٹھی، کوئلے، گڑویاں، تھال، 2 بالٹیاں جن میں اسٹیشن کے نل سے پانی بھر کر کمپارٹمنٹ میں رکھ لیا گیا تھا۔ ڈبے کے ایک کونے میں خشک مٹی کی ڈھیری تھی جسے صابن کے طور پر استعمال کیا جاتا تھا۔ فرسٹ کلاس کا غسل خانہ ناپاک سمجھا جاتا تھا، اس لیے سیٹھ سیٹھانی اور ان کے فرزنددار جمند ڈبے ہی میں کلیاں کرتے تھے، مٹی مل مل کر ہاتھ دھوتے تھے اور تھوڑے تھوڑے وقفے کے بعد انگیٹھی سلگا کر پوریاں، بھاجیاں اور حلوے گرم کر کے تناول فرماتے تھے۔ فرصت کے اوقات میں وہ اونگتے تھے، خراٹے لیتے تھے اور زور زور سے ڈکاریں مارتے تھے۔ چند ہی گھنٹوں میں کمپارٹمنٹ کی فضا میں مچھلی کی دکان کا ایسا نقشہ جم گیا، وہی بو، وہی کثافت، وہی بھنبھناتی ہوئی مکھیاں، وہی غلغبارہ۔ کیونکہ سیٹھ صاحب اور سیٹھانی سانس توڑے بغیر اونچی آواز میں لگاتار اپنی گھریلو سیاست پر تبصرہ کرنے کے شوقین تھے، اس دوران ان کا فرزند دلپذیر بھی کبھی احتجاجاً کبھی اثباتاً اپنی چیخ و پکار کا اضافہ کرتا رہتا تھا۔ سیٹھانی کو غالباً پرانے دمے کی شکایت تھی، کیونکہ جب وہ کھاتی یا بولتی یا ڈکاریں نہ لے رہی ہوتی تو وہ بڑی شدت سے کھانستی تھی اور کھنکار کر گائے کے مکھن کی طرح زرد بلغم اپنی سیٹ کے نیچے تھوکتی جاتی تھی۔ باہر گرد تھی اور انجن سے بھاک بھاک نکلتا ہوا دھواں میلوں تک ایک بے کیف اور اداس یکسانیت چھائی ہوئی تھی۔ کھیتوں میں چرتے ہوئے نحیف و نزار مویشی، گدلے گدلے جوہڑوں پر کپڑے دھوتی ہوئی پانی بھرتی ہوئی عورتیں، کہیں کہیں کسی جانور کی لاش پر کتوں اور گدھوں کا ہجوم، کسی جگہ قضائے حاجت کے لیے سر جھکائے ریل کی طرف پیٹھ کر کے بیٹھے ہوئے بے تکلف انسان، آبادیوں کے آس پاس دھول میں اٹے ہوئے لڑکے جو گاڑی کو دیکھ کر اس پر تھوکتے تھے، پتھر مارتے تھے اور اپنی غلیظ دھوتیاں کمر سے اوپر اٹھا کر مسافروں کا منہ چڑھاتے تھے۔ اسٹیشنوں پر میلی وردیوں میں ملبوس ٹکٹ چیکر گرسنہ بھیڑیوں کی طرح منڈلاتے پھرتے تھے اور مڑی ٹوڑی ہڈیوں والے اپاہج چھوکرے، اندھی عورتیں اور جزام کے مارے ہوئے بھکاری انگنت خداؤں کا واسطہ دے دے کر خیرات مانگ رہے تھے۔ اپنے کمپارٹمنٹ کے اندرونی اور بیرونی ماحول سے اکتا کر میں ڈائننگ کار میں جا بیٹھا۔ یہاں پر ایک اور طرح کا ہڑبونگ مچا ہوا تھا۔ ایک کرسی پر بھاگل پور کے بیرسٹر نور الحسن بیٹھے ہوئے تھے۔ یہ چھوٹے قد کے فربا اندام گول مٹول بزرگ تھے۔ انہوں نے ہلکا نیلا سوٹ زیبتن کیا ہوا تھا جس کی پتلون ان کے بھاری بھرکم پیٹ پر یوں تنی ہوئی تھی جیسے کسی مٹکے کے پیندے پر ایک تنگ تنگ سا غلاف چڑھایا ہوا ہو۔ ان کی پھولدار بوٹائی گردن کے ڈھیلے ڈھالے گوشت کی جھریوں میں دبی ہوئی تھی اور ان کی تیز سرخ رنگ کی ترکی ٹوپی کا موٹا سا کالا ریشمی پھندنا گردن کی ہر جنبش کے ساتھ گھڑی کے پنڈولم کی طرح رقص کرتا تھا۔ بیرسٹر صاحب نے اپنی سفید گھنی مونچھوں کو فکسوں کے ساتھ تو دے کر سیٹ کیا ہوا تھا اور وہ ان کے دونوں گالوں پر ننگی سنگینوں کی طرح ایستادہ تھیں۔ بیرسٹر صاحب کے سامنے بھاگل پور کی راشٹریہ سوائم سیوک سنگھ کے کرتا دھرتا کمار اندر دیو نارائن سنگھ براجمان تھے۔ چھڑیرا بدن، نکلتا ہوا قد، بند گلے کا ریاستی وضع کا کوٹ، جودھ پوری برجس،
سر پر بانکے انداز میں ترچھی رکھی ہوئی فیلٹ جس میں بیش قیمت ہیروں کا بروچ لگا ہوا تھا، منہ میں پائپ، بغل میں بید کی نازک سی چھڑی، ہاتھ میں 2 بڑے بڑے غضبناک اور بھیانک شکاری کتوں کی زنجیریں جو ان کے دائیں بائیں چوکی داروں کی طرح کھڑے بیرسٹر نور الحسن کی طرف یوں دیکھ رہے تھے گویا چشمے زدن میں لپک کر انہیں زخمی مرغابی کی طرح دبوچنے والے ہوں۔ کمار صاحب کے پیچھے ایک کرسی پرست نارائن پانڈے بیٹھا تھا جو بیک وقت ان کے پرائیویٹ سیکرٹری، مصاحب، قانونی مشیر، باڈی گارڈ اور ہر قسم کی دلالی کے فرائض سر انجام دیا کرتا تھا۔ ست نارائن پانڈے نے سفید براق دھوتی اور باریک تن زیب کا بنگالی کرتا پہنا ہوا تھا جس میں اس کے کثرتی جسم کے پٹھے بڑی صفائی سے جھلک رہے تھے۔ اس کے سر پر کھدر کی گاندھی ٹوپی تھی جس کے کنارے سے اس کی گھنی چٹیاں نکل کر ایک کان کے قریب بچھو کے ڈنک کی طرح بل کھا رہی تھی۔ اس کے ہاتھ میں بہت سی زنجیروں کا گچھا تھا جن کے ساتھ انواع و اقسام کے چھوٹے بڑے کتے بندھے ہوئے تھے اور ڈائننگ کار میں آنے جانے والے مسافروں پر مختلف آوازوں میں بھونک رہے تھے۔ کمار اندر دیو نارائن سنگھ نے بڑے زور و شور سے آل انڈیا مسلم لیگ کی سیاست پر گرج برس کر رہے تھے اور بیرسٹر نور الحسن کی توند میں بار بار انگلیاں چبھو کر انہیں خبردار کر رہے تھے کہ اگر آپ کے جناح صاحب نے پاکستان کا مطالبہ ترک نہ کیا تو ہندوستان میں مسلمانوں کی زندگی حرام ہو جائے گی۔ بیچارے بیرسٹر صاحب مرنجان مرنج قسم کے بزرگ نظر آتے تھے اور بھیگی بلی بنے بڑے تحمل سے کمار صاحب کی لان تان برداشت کر رہے تھے۔ ایک بار انہوں نے اپنی ترکی ٹوپی اتار کر میز پر رکھی تو کمار صاحب کا ایک السیشن کتا زبان نکال کر اس کا پھندنا چاٹنے لگا۔ بیرسٹر صاحب نے جلدی سے ٹوپی اٹھا کر سر پر رکھ لی تو کتے نے اپنے اگلے پاؤں ان کی توند پر رکھ دیے اور تھوتنی اٹھا کر ان کے سر کی جانب لپکا۔ یہ نظارہ دیکھ کر ست نارائن پانڈے اپنی جگہ سے اٹھا اور کہا لگا کر کہنے لگا، مولوی جی ذرا سنبھل کے، اے کتوا بڑا ظالم ہوت، تمری ٹوپیا کا پھندنوا ای کو بھڑکاوت جاوت ہو، اپن تو خیال ہے کہ جان بچانا چاہت ہو تو اے ٹوپیا اتار کے باہر پھینک دیو، ہاں جے شری گنیش جی کی۔ کمار اندر دیو نارائن سنگھ نے کتے کو کھینچ کر پیچھے ہٹایا اور آنکھ مار کر ست نارائن پانڈے کو خاموش رہنے کا اشارہ کیا۔ اس نے کرسی پر بیٹھ کر گاندھی کیپ سر سے اتاری اور اپنی چٹیا کو مروڑ مروڑ کر بیرسٹر نور الحسن کی مونچھوں کے مقابلے پر تاؤ دینے لگا۔ جب بھاگلپور کا اسٹیشن آیا تو بیرسٹر نور الحسن ایک گھوڑا گاڑی پر سوار ہوئے۔ کمار اندر نارائن سنگھ کے لیے ان کی ڈراپ ہیڈ بیوک آئی ہوئی تھی اور ست نارائن پانڈے اپنے درجن بھر کتوں کے ساتھ ایک ویگن میں جم کے بیٹھ گئے جو کمار صاحب نے خاص اسی مقصد کے لیے بنوائی تھی۔ اس میں کتوں کے لیے الگ الگ سپرنگ دار نشستیں تھیں اور ہر سیٹ کے اوپر تازہ ہوا کے لیے جالی سے ڈھمپے ہوئے گول گول سوراخ تھے۔ یہ ویگن کتوں کی سواری کے علاوہ راشٹریہ سوئم سیوک سنگھ کے والنٹیروں کے لیے مہلک ہتھیار سپلائی کرنے کا فرض بھی انجام دیتی تھی اور ہندو مسلم فسادات کے موقع پر مسلمان لڑکیوں کو اغوا کرنے کا کام بھی اسی سے لیا جاتا تھا۔ بھاگلپور کے ریلوے اسٹیشن پر مجھے لینے کے لیے وہاں کے کلیکٹر مسٹر ایڈون ٹیری پریڈو خود آئے ہوئے تھے۔ وہ مجھے سیدھے اپنے بنگلے پر لنچ کے لیے لے گئے۔ وہاں پر انہوں نے میرا تعارف ڈی آئی جی، ایس پی اور ڈی ایس پی سے کروایا۔ یہ سب انگریز افسر تھے اور غالباً میرا جائزہ لینے کے لیے کلیکٹر کے ہاں جمع ہوئے تھے۔ کھانے کے بعد میں نے دفتر جا کر اسسٹنٹ کمشنر کے عہدے کا چارج سنبھالا اور سول کلب کے ایک کمرے میں رہائش اختیار کر لی۔ اسسٹنٹ کمشنری کا چارج لیتے ہی میں نوکر شاہی کے ایک ایسے خود ساختہ زندان خانے میں محبوس ہو گیا جس کی تنہائی جیل میں عادی مجرموں کی کال کوٹری سے بھی زیادہ سنگین تھی۔ بھاگلپور کی آبادی 2.5-3 لاکھ سے اوپر تھی، لیکن ضلعی انتظامیہ کے اوپر والے 8-10 افسران اعلیٰ کولہو کے بیل کی طرح صرف اپنے ہی مخصوص دائرے میں چکر کاٹنے پر مجبور تھے۔ سول لائن میں یہ ایک دوسرے کی ہمسائیگی میں رہتے تھے اور شام کو کلب میں جمع ہو کر ایک دوسرے کے ساتھ ہی ٹینس، بلیئرڈ یا برج کھیلتے تھے۔ باری باری سے ایک دوسرے کے لیے شراب کا آرڈر دیتے تھے اور باہم موقع پا کر ایک دوسرے کے خلاف حسب توفیق چغلیاں بھی کھا لیتے تھے۔
وقتاً فوقتاً گھروں میں دعوتوں کا اہتمام ہوتا تھا تو میزبان اور مہمان بھی یہی 8-10 خاندان ہوتے تھے۔ افسرانے بالا کے اس چھوٹے سے حلقے کا باقی ماندہ دنیا کے ساتھ بس اتنا ہی رابطہ اور واسطہ تھا جتنا کہ ایک برہمن کو شودر کے ساتھ ہو سکتا ہے۔ ضلع بھاگلپور کے اندرونی مضافات میں 15-20 ایسے انگریز خاندان بھی تھے جو ایک دو پشت سے وہاں آباد تھے۔ یہ لوگ اکثر نیل کا کاروبار کرتے تھے یا بڑی بڑی جاگیروں پر فارم بنا کر نفع بخش ذمہ داری چلاتے تھے۔ ان میں اکثریت ایسے افراد کی تھی جنہوں نے کبھی خواب میں بھی انگلستان نہ دیکھا تھا، لیکن بات بات پر وہ ہندوستان کے مقابلے میں ہوم لینڈ کے موسم، ہوم لینڈ کے دودھ، ہوم لینڈ کے مکھن اور ہوم لینڈ کی صفائی و نفاست کا حوالہ ایسی بے ساختگی اور چرب زبانی سے دیتے تھے گویا ابھی ابھی رود بار انگلستان کو عبور کر کے یہاں وارد ہوئے ہوں۔ مہینے میں ایک بار یہ لوگ شاپنگ کے لیے شہر آتے تھے اور کلب میں بیٹھ کر سرگوشیوں میں کلیکٹر اور DIG اور SP کو اپنے اپنے علاقوں کے سیاسی اور سماجی کوائف سے آگاہ کر جاتے تھے۔ کالے افسروں کو وہ اس قسم کی بات چیت کے لیے درخور اعتنا نہیں سمجھتے تھے۔ مقامی باشندوں میں سے صرف 2 ہندو بھاگلپور کلب کے ممبر تھے۔ ایک کمار اندر نارائن سنگھ جو راشٹریہ سوئم سیوک سنگھ کے صدر ہونے کے علاوہ ضلع کے بہت بڑے جاگیردار بھی تھے۔ دوسرے مسٹر کمل دھاری لال۔ لال صاحب آکسفورڈ کے تعلیم یافتہ سلجھے ہوئے وسیع المشرب رئیس تھے۔ یورپین ٹھاٹ باٹ سے رہتے تھے اور مہینے میں 1-2 بار بڑے شاندار ڈنر دیا کرتے تھے۔ ان کی بیوی تو وفات پا چکی تھی، لیکن 2 بیٹیاں رنیکا اور تارا بڑی سلیقہ شعار اور خوش اخلاق میزبان تھیں۔ دونوں نے بچپن ہی سے لندن کے گرامر سکولوں میں تعلیم پائی تھی اور انہیں عام طور پر رانو اور ٹونو کے نام سے پکارا جاتا تھا۔ لال صاحب کے ڈنر دراصل ضلع کی انتظامیہ کے لیے رابطہ عامہ کا واحد ذریعہ تھے۔ جب کبھی بھاگلپور میں امن عامہ کا کوئی سنگین مسئلہ سر اٹھاتا تو مسٹر کمل دھاری لال بڑی موقع شناسی سے متعلقہ فریقین کو اپنے ڈنر پر مدعو کر لیتے تھے اور رانو اور ٹونو کی خوشگوار میزبانی کے سائے میں باہمی افہام و تفہیم کے کئی مشکل مرحلے طے ہو جاتے تھے۔ بھاگلپور کا کوئی مسلمان کلب کا ممبر نہیں تھا۔ باقی انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں۔